شادی کا کچن महके जहां گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے. ناظرین آداب، پیش خدمت ہے اردو خبر نامہ. میں ہوں شیخ انوار الحق. پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر. بھارت اس دہائی میں تیسری سب سے بڑی معیشت والا ملک بن جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی. سرکاری محکموں اور تنظیموں میں نئے بھرتی کیے گئے 51,000 سے زیادہ افراد کے حق میں کیے تقرر نامے جاری. سرکار عوام کے تعاون اور حمایت سے جموں کشمیر میں پرامن اور پرسکون ماحول قائم کرنے میں ہوئی ہے کامیاب. ایل جی منوج سنہا. گریز میں شینا کلچرل سینٹر کا کیا افتتاح. سری نگر میں منعقدہ کاروان وراثت 2023 3 روزہ ثقافتی میلہ اختتام پذیر. اور حکومت نے کھیلوں کے فروغ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر. اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیم فوجی فورسز کے لیے بھرتی کے عمل میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ نوجوانوں کے لیے نئے راستے کھولے جا سکیں. وزیر اعظم نے ملک کے 45 مقامات پر منعقد کیے گئے 8ویں روزگار میلے کے دوران بھرتی کیے گئے افراد کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 51,000 سے زیادہ تقرر نامے جاری کیے. اس 8ویں روزگار میلے کے ذریعے امور داخلہ کی وزارت نے دلی پولیس کے ساتھ ساتھ مختلف مرکزی مسلح پولیس فورسز اور منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو میں اہلکاروں کی بھرتی کی ہے. نئی بھرتی کیے گئے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اب دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والا معیشت ہے اور اس دہائی میں یہ تیسری سب سے بڑی معیشت والا ملک بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ موٹر گاڑیوں کی صنعت اور دوا سازی کا شعبہ تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں روزگار کے بڑے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ غذائی اشیاء سے لے کر دوا سازی تک اور خلا سے لے کر سٹارٹ اپ اداروں تک کسی بھی معیشت کے لیے سبھی شعبوں کی ترقی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی برآمدات میں زبردست اضافہ ہوا ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ گزشتہ 9 سال میں بھارت کی صنعتی شعبے کی کارکردگی شاندار رہی ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ سال 2030 تک بھارتی معیشت میں سیاحت کے شعبے کی مالیت 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی رہے گی اور اس سے 13 سے 14 کروڑ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اس دوران ہمہامہ میں قائم بی ایس ایف کشمیر فرنٹیئرز کیمپس ہیڈ کوارٹر نے آج ایک روزگار میلے کا اہتمام کیا. مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشرا کی صدارت میں منعقد کیے گئے اس روزگار میلے کے دوران جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 119 نئے بھرتی کیے گئے اہلکاروں کو تقرر نامے پیش کیے گئے. یہ اہلکار بی ایس ایف سی آئی ایس ایف سی آر پی ایف ایس ایس بی آئی ٹی بی اور آسام رائفلز میں اپنے فرائض انجام دیں گے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ رواں سال سیاحوں کی ریکارڈ تعداد جموں کشمیر کی سیر و تفریح پر آئی اور یہ تعداد گزشتہ 3 دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے آج سرحدی علاقہ گریز کا دورہ کر کے وہاں شینا کلچرل سینٹر کا افتتاح کیا جو مقامی درد شینا ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے فوج کی طرف سے تعمیر کیا گیا ہے. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے تعاون اور حمایت سے اس مرکزی انتظام والے علاقے میں سرکار ایک پرامن اور پرسکون ماحول قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار نے فوج کے تعاون سے سرحدی سیاحت کے تصور کو کافی فروغ دیا ہے جس نے صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 مہینوں کے دوران تقریباً 35,000 سیاح وادی گریز کی سیاحت پر آئے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح گریز بھی تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار نے گریز میں موجود سیاحتی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے کئی نئے اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ گریز علاقے کے لوگوں کے لیے بجلی کا سیکٹر کئی دہائیوں سے تشویش کا باعث رہا ہے لیکن موجودہ دور میں اس علاقے میں پاور سیکٹر کے حوالے سے بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. انہوں نے گریز میں کئی عوامی وفود پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں ہوٹلیئرز اور یوتھ کلب ایسوسی ایشنوں کے ممبروں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور انہیں جائز مطالبات اور مشکلات میعاد بند بنیاد پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ ہمارا مشترکہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آج کی کمزوریوں کو مستقبل کی طاقت میں تبدیل کیا جائے. اس دوران ایل جی نے داور دراز دار چک کار ریلی کا بھی ہری جھنڈی دکھائی.
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شہید محمد عمر ڈار کے والد غلام محمد ڈار کو راج بھون سری نگر میں سرووتم جیون رکشا پدک توصیفی سند اور ایک چیک پیش کیا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برس 26 مارچ کو محمد عمر ڈار اور اس کے بھائی اشفاق احمد ڈار جو جموں کشمیر پولیس کے ساتھ بطور SPO کام کر رہا تھا، ملٹنٹو نے چٹ بک بڑگام میں ان کے گھر میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے محمد عمر ڈار کو بعد از مرگ سرووتم جیون رکشا پدک سے سرفراز کیا تھا۔ اس موقع پر LG نے محمد عمر ڈار کو خراج ادا کرتے ہوئے ان کی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا کی ستائش کی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے آج مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ جا کر وہاں سالانہ عرس کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریشن کے کئی دیگر افسران بھی تھے۔ اس دوران زیارت شریف کی گردنواں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے معاملات، سٹریٹ لائٹس کو نصب اور ان کی مرمت کرنے کے معاملے سمیت کئی دیگر معاملات موصوف کی دانست میں لائے گئے۔ میئر نے متعلقہ افسران کو موقع پر ہدایت دی کہ سبھی معاملات کے حل کے حوالے سے وقت رہتے ٹھوس کارروائی کی جائے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم مشترکہ مصائب کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو شیعہ، سنی، بریلوی اور دیوبندی کی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بنگلور میں 31ویں یوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنوع میں یکجہتی کے موضوع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں میں پائے جا رہے خوف و ڈر پر افسوس کا اظہار کیا اور اس کی وجہ قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو درپیش مشترکہ مسائل کا حل اسی طرح ممکن ہے جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہوں۔ اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ حسن مسعودی نے اننت ناگ ضلع کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیر ہمدان میں رائیڈ آن رولر کو کھیلوں کے ساتھ انس رکھنے والوں اور لوگوں کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے کہا کہ رانی پورہ، کھیربل اور رام پورہ کے لوگوں کو بہتر سہولیات بہم رکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کانگریس نے آج پلوامہ ضلع کے چک بدری ناتھ علاقے میں ایک کنونشن کا اہتمام کیا۔ کنونشن میں آل انڈیا کمیٹی کے جموں و کشمیر انچارج رجنی پٹیل، جموں کشمیر کانگریس کے صدر وقار رسول، پارٹی کے دیگر لیڈروں اور بڑی تعداد میں ورکروں نے شرکت کی۔ اس دوران کانگریس لیڈروں نے خطاب کرتے ہوئے BJP کی نکتہ چینی کی اور کہا کہ اس پارٹی نے ملک کی اقتصادیات کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP جس طرح سے حکومت کر رہی ہے اسے جمہوری اداروں کی اختیارات کم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ملک میں جمہوری اداروں اور ان کے اختیارات کو تحفظ دینے کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس یاترا کے ذریعے ملک بھر میں پیار و محبت کے پیغام کو عام کیا گیا۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے اپنے 3 روزہ اوڑی دورے کے پہلے دن آج بونیار علاقے میں پارٹی لیڈروں اور ورکروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس دوران پارٹی امور اور مجوزہ بلدیاتی و پنچایتی انتخابات سے جڑے معاملات پر غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی کا اوڑی اسمبلی حلقے کے لیے ایک علیحدہ چناوی منشور ہوگا کیونکہ کئی لیڈروں نے اس علاقے کے ساتھ استحصال کیا۔ سینٹر فار انڈین ٹریڈ یونینز نے کہا ہے کہ آشا ورکرز شعبہ صحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے۔ اپنے ایک بیان میں CITU نے کہا ہے کہ آشا ورکرز جموں کشمیر کے تقریباً سبھی اضلاع میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کر رہی ہیں، لیکن سرکار کی طرف سے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ کنونشن سینٹر سری نگر میں آج 71ویں مس ورلڈ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مس ورلڈ 2023 پیگانٹ، مس ورلڈ، مس امریکہ، مس ایشیا پیسیفک، مس ورلڈ انڈیا اور کئی دیگر حسینائیں موجود تھیں۔ اس موقع پر بین الاقوامی شہرت یافتہ سماجی کارکن اور آرٹسٹ روبل نیگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب خوبصورت خواتین کا ایک گروپ بلا کسی خوف و خطرے کے کشمیر آیا ہے، جس کی وجہ سے جموں کشمیر میں عالمی سطح پر سیاحتی سیکٹر کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر مس ورلڈ انڈیا سینی شیٹی نے دوردرشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، کشمیر کافی سندر جگہ ہے اور ایک مس ورلڈ آرگنائزیشن یہاں بہت 27 ایئرز بعد مس ورلڈ ہوسٹ کرنے والی ہے انڈیا میں، اس لیے ہم لوگ الگ الگ لوکیشنز چیک کر رہے ہیں۔ اینڈ جب کشمیر کو ہم دیکھے تو اس کی خوبصورتی اتنی اچھی ہے کہ سارے لوگ اتنے خوش تھے۔ ہم ڈل لیک گئے، ہم ٹولپ گارڈن دیکھے اور آج کا دن سب کے من کو چھو گیا تھا۔ تو ہم یہی بتائیں گے کہ اگر ہمارے دوستوں کو ملے یا آگے کسی اپنے پریوار والوں کو ملے
تو کشمیر ضرور آنا, کیونکہ کشمیر جیسی انڈیا میں سب سے زیادہ خوبصورت جگہ میں نے دیکھی نہیں. ٹیگور ہال سری نگر میں منعقد کیے گئے کاروانی وراثت 2023 کے تیسرے روز آج شہر آفاق ڈل جھیل میں کشتیوں پر ثقافتی پروگراموں اور سیشنز کا اہتمام کیا گیا. پروگرام کا افتتاح معروف گلوکار ودیا شاہ کی غزل سے ہوا, جس کے بعد فلم اور حقیقت میں کشمیر موضوع پر بحث و مباحثہ ہوا. ملک کی آزادی کے 75ویں سال میں شروع ہوئے آزادی کا امرت مہوتسو کی یاد میں اور بھارت کی G20 کی صدارت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اس 3 روزہ ثقافتی میلے کا اہتمام جشن ادب ساہتیہ اتسو مرکزی سرکار کی وزارت کلچر اور جموں کشمیر کے محکمہ سیاحت کے باہمی اشتراک سے کیا گیا. میلے کا افتتاح ٹورزم اور کلچرل کے سیکریٹری ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے کیا, جبکہ اس موقع پر جشن ادب ساہتیہ اتسو کے صدر اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں. اس میلے کا اہتمام ملک بھر میں 10 مرکزی انتظام والے علاقوں اور ریاستوں میں کیا جا رہا ہے. ان میلوں کے دوران ملک کی ضخیم ثقافت, آرٹ اور لٹریچر کی عکاسی کی جا رہی ہے. اوڑی میں لائن آف کنٹرول پر آج پہلی مرتبہ فوج کے ڈریگر ڈویژن نے جوان اور عوام ساتھ ساتھ موضوع کے تحت ثقافتی میلے جشن رستم کا اہتمام کیا. آکاشوانی سری نگر کے اشتراک سے منعقدہ اس میلے میں کئی نامور گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر آرمی گڈ ول سکول بونیار اور دیگر سکولوں کے طلبہ نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اس دوران نو ٹو ڈرگز کے حوالے سے ایک جانکاری مہم کا بھی اہتمام کیا گیا. فوج اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے, سرحدی علاقوں میں سیاحتی اعتبار سے اہم علاقوں کی تشہیر کرنے اور مقامی فنکاروں کو پلیٹ فارم دستیاب رکھنے کی غرض سے منعقدہ اس میلے کا اہتمام کرنے کے لیے لوگوں نے منتظمین کی ستائش کی. میلے میں بڑی تعداد میں عام لوگوں, فوج اور سیاحوں نے شرکت کی. آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کی زیر نگرانی میں ICD اکیڈمی اور SSM کالج آف انجینئرنگ نے مشترکہ طور آج ایک روزگار میلے کا اہتمام کیا, جس میں 15 ملکی و بین الاقوامی کمپنیوں کے مندوبین نے شرکت کی, جنہوں نے تقریباً 300 شرکاء طلبہ کو انٹرویو کرنے کے بعد تقریباً 200 طلبہ کو روزگار کی پیشکش کی. اس دوران اکیڈمی نے گزشتہ برس مختلف شعبوں میں ہنرمندی سے متعلق تربیت حاصل کرنے والے کالج کے 250 سے زیادہ طلبہ کی عزت افزائی کی. زرعی یونیورسٹی کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن میں پشو سخیز کے 9ویں اور 10ویں بیچ کے لیے منعقدہ 2 روزہ تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی رہنمائی میں ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن نے نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے اشتراک سے اس تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا تھا. پروگرام کے اختتامی سیشن کے دوران تربیت پانے والوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے. اس سیشن کے دوران ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ پروفیسر دل محمد مخدومی نے پروگرام کے منتظمین, ماسٹر ٹرینرز اور ٹریننگ مینیجرز کی ستائش کی. آثار شریف درگاہ حضرت بل کے سابقہ امام سید احمد سید فاروقی آج سپہر انتقال کر گئے. کئی دینی اور سماجی شخصیات نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کیا, جن میں مولانا شیخ غلام محمد اور ابوالحسن فاروقی شامل ہے. نماز جنازہ آج شام 9 بجے کے بعد ادا کیا جائے گا. بارہمولہ کے لاپتہ انجینئر گرمیت سنگھ کو بازیاب کرنے کی کارروائی آج تیسرے روز بھی جاری رہی. ان کے افراد کنبہ آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ R&B میں بطور انجینئر تعینات گرمیت سنگھ رواں ماہ کی 25 تاریخ کو صبح 6:30 بجے اپنے گھر سے بازار کی اور نکلا, جس کے بعد وہ گھر واپس نہیں لوٹا. اس دوران بارہمولہ پولیس نے معاملے کی تحقیقات اور لاپتہ انجینئر کو بازیاب کرنے کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے, جبکہ SDRF کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں. CRPF کی 130ویں اور 180ویں بیٹالین نے آج نورپورہ ترال میں ایک طبی کیمپ کا اہتمام کیا. اس کیمپ کے دوران 350 سے زیادہ مریضوں کو طبی مشورے اور مفت ادویات فراہم کی گئی. کیمپ کا افتتاح 130ویں بیٹالین کے کمانڈنٹ راجو یادو نے کیا. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.6 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.8 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. آداب.
شادی کا